السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وامسکہما بقدرتہ ورفع السماء بقوتہ ودحا الارض بمشیئتہ وملأ الکون برحمتہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اپنی قدرت سے ان دونوں کو تھامے ہوئے ہے، اور اپنی قوت کے ساتھ آسمان کو بلند کیا اور اپنی مشیت کے ساتھ زمین کو بچھایا اور ہموار کیا اور کائنات کو اپنی رحمت سے بھر دیا۔ ہم شروع کریں گے آج 10واں پارہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جان لو کہ جو چیز بھی تم غنیمت میں پاؤ تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہے، اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن یعنی جنگ بدر میں نازل کی، جس دن 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ غنیمتوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، بیچ میں اصلاح کی گئی اور یہاں اب اس کی تقسیم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں سے لڑائی پر فتح اور غلبہ حاصل ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ پہلی امتوں میں مال غنیمت کا استعمال جائز نہیں تھا، سارا مال ایک جگہ جمع کر دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آتی اور اسے جلا کر بھسم کر دیتی، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ مال حلال کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمت کے مال حلال کر دیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت انصاف کے ساتھ اس کو تقسیم کیا کرتے تھے، اور یہ بھی کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو اس مال میں سے کچھ نہیں چاہیے، یہ تو صرف برکت کے لیے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو آتا وہ آپ قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرتے، اور اس میں سے جو بچ جاتا وہ پھر فی سبیل اللہ استعمال ہو جاتا۔ اس کے بعد باقی جو فوجی جنگ میں حصہ لیتے تھے ان کے اوپر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ پھر جنگ بدر پر مزید کچھ تبصرہ ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، جب تم وادی کے قریبی کنارے پر اور وہ دور کے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں جنگ کا وعدہ کر لیتے تو مقرر وقت کے بارے میں ضرور اختلاف کرتے، لیکن یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے، اور یقیناً اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا، جب اللہ آپ کو خواب میں ان کافروں کی تعداد کم کر کے دکھا رہا تھا، اور اگر وہ انہیں آپ کو زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور تم اس معاملے میں باہم جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کافروں کی تعداد زیادہ نہیں، اسی کی خبر آپ نے صحابہ کو دی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں ہمت اور ثابت قدمی پیدا ہو گئی۔ اور جب تم جنگ میں آمنے سامنے ہوئے، وہ انہیں تمہاری نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی پہلے تعداد دکھانے کا تعلق خواب کے ساتھ تھا، اور یہاں عین قتال کے دوران دکھایا جا رہا تھا۔ اور اس میں کیا حکمت تھی کہ مسلمانوں کی کثرت دیکھ کر ان کے اندر مسلمانوں کا خوف بیٹھ جائے، اور پھر وہ لڑائی سے گریز نہ کریں بلکہ اس میدان میں ہی فیصلہ ہو جائے کہ حق پر کون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انتہائی مشکل حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 صبر کے ساتھ ثابت قدمی، اور نمبر 2 کثرت سے اللہ کا ذکر۔ مسلمان کو ہر حال میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، خاص طور پر جب وہ تنگ حالات سے گزر رہا ہو۔ جو شخص رب سے محبت کرتا ہے
اور جو اس میں مخلص ہے اور سچا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نعمت ملنے پر اپنے رب کو بھول جائے یا تکلیف آنے پر اپنے رب کو بھول جائے۔ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد ہی رکھے گا، اور یہی کامیابی کی علامت ہے۔ جب انسان ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد جب اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی مجھے اللہ نے دی ہے، اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے، اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے میرے حصے میں آئی ہے۔ تو ذکر کسی حال میں بھی ترک نہیں کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ مصروف عمل میں بھی ذکر کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یعنی آپ سوچئے کہ جنگ کے وقت سے بڑھ کر کون سا وقت زیادہ مصروفیت اور پریشانی کا ہو سکتا ہے، کہ جب دشمن سامنے ہو اور انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہو تو اس وقت بھی اللہ کو نہیں بھولنا۔ یعنی انتہائی مشکل سے مشکل حالات میں، انتہائی شدید گھبراہٹ کے وقت بھی اگر کوئی سہارا ہے تو اللہ ہی کا سہارا ہے، لہٰذا اس کو مت بھولو۔ اور کامیابی اور اللہ کی دی ہوئی توفیق اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے سے ملی ہوئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور باہم جھگڑا مت کرو، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جھگڑا انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ اس میں انسان باہمی غضبناک ہوتا ہے، اور باہمی غضب جب زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی دو لوگ ایک دوسرے پر زیادہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے لوگوں کا آپس میں تعاون ختم ہو جاتا ہے اور ساری انرجیز ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے لگتی ہیں، اور پھر انسان کا دل ایسی چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے جہاں ہونا نہیں چاہیے، اور اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے دشمن قابو پا جاتا ہے۔ یعنی جب جنگ کے مشکل حالات اور مشکل مقامات آتے ہیں تو جھگڑے کی وجہ سے کوئی کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتا، اور پھر انسان غیر ضروری چیزوں کی طرف چل پڑتا ہے، اس طرح دشمن کو موقع دیتا ہے کہ وہ ان پہ قابو پا لے۔ تو ہمیں ہمارے دین میں آپس کے اختلافات سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن بھیجا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، ان کو خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، کیونکہ جب اوپر والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اس میں پھر عوام کی خیرخواہی اور بھلائی ہوتی، اور جب لیڈرز کے درمیان جنگ شدید ہو جاتی ہے تو پھر ٹیم کمزور ہو جاتی ہے اور مفاد عامہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف پیدا نہ کرنا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں بطر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے اترانا، فخر اور غرور کرنا، یعنی نعمتوں پر اپنی قوت کا اظہار کرنا کہ شاید یہ ہماری اپنی کوئی کمائی ہے۔ تو ہمارے دین میں ہمیں دو چیزوں سے روکا گیا ہے کہ اگر نعمت ہے انسان کے پاس تو نمبر 1 اس پر اترانا نہیں چاہیے، اور نمبر 2 لوگوں کو دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو چیز اللہ نے دی ہے اس پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا ہی شکر گزار ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اور جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا، یعنی سب کو دکھا دے گا کہ اس شخص نے تمہیں دکھانے کے لیے کام کیے تھے، میری خاطر نہیں کیے تھے، لہذا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے اور کہنے لگا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر پلٹ گیا اور کہنے لگا، میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ مشرکین مکہ جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنو بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے، چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بن کے آیا جو بنو بکر بن کنانہ کے ایک سردار تھے، اور انہیں فتح اور نصرت کی خوشخبری دی جو سب جھوٹ تھا، اور اپنی حمایت کا بھی پورا یقین دلایا۔ لیکن جب میدان جنگ میں سب پہنچے اور شیطان بھی وہاں موجود تھا تو ملائکہ کی صورت میں امداد الہی نظر آئی تو ایڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ شیطان تو ملائکہ کو دیکھ سکتا ہے، تو اس کو پتا چل گیا کہ اب یہاں میرا بس نہیں چلے گا۔ اب یہاں شیطان کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے جو کہ
سچ بات نہیں. اگر وہ اللہ سے ڈرے تو سب سے پہلے توبہ کرے اپنے گناہ کی. ہم لوگ بھی بعض اوقات صرف زبانی کلامی کہتے رہتے ہیں اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. واقعی اگر اللہ سے ڈر لگتا ہے تو پھر تو انسان کو اللہ ہی کی طرف راغب ہونا چاہیے. اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف انسان کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے. اس محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے جس میں اطاعت نہ ہو. اسی لیے فرمایا گیا نا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. تو اطاعت کے بغیر صرف اللہ کا خوف ہونا کافی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات بھی ماننی چاہیے اور نافرمانیوں کو چھوڑ بھی دینا چاہیے. جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو یقیناً اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. اور کاش آپ اس وقت دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کو فوت کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں. استغفر اللہ. یعنی کفر کی حالت میں جس کی ڈیتھ ہوتی ہے، فرشتے جب اس کی جان نکالتے ہیں تو ان کے چہروں پہ بھی مارتے ہیں اور پیٹھوں پہ بھی مارتے ہیں، اور کہتے ہیں جلانے والی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو. یعنی پھر اس کے بعد قبر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی تمہارے اپنے اعمال کا یہ نتیجہ ہے. اور بے شک اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ظلم کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے کسی کو سزا نہیں دیتے، عذاب نہیں دیتے. سورۃ الکہف میں آتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. اور جو شخص اچھی قسم کے اعمال کرے اور وہ مومن بھی ہو تو وہ نہ کسی بے انصافی سے ڈرے گا اور نہ حق تلفی سے. یعنی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ پھر انسان کو امن نصیب ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات پہ ظلم کو حرام قرار دیا ہے. ایک حدیث قدسی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، میں نے ظلم اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا. یعنی بندے بھی بندوں پہ ظلم نہ کریں، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. میرے بندو، یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں جن کو میں محفوظ رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا. پھر جو خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے سوا پائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا حال آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. بے شک اللہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے. یعنی آیات کو جھٹلانے اور عذاب میں مبتلا ہونے میں یہ اہل مکہ کس کی طرح ہیں؟ فرعون کی طرح، یعنی پہلی قوموں کے جو منکرین تھے ان کی طرح. تو یہاں سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ ہمیں سابقہ لوگوں کے انجام سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ جب انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی تو ان کا انجام کیا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، تو تم زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا برا ہوا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی اپنی ایک نحوست ہوتی ہے. گناہوں کے برے نتائج انسان کے سامنے دنیا میں بھی آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو پکڑ کے بارے میں فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں صفت القوی استعمال ہوئی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی قوت والا ہے، طاقت والا ہے. جس کی طاقت پوری اور کامل ہے اس پر کسی حال میں بھی عاجزی غالب نہیں آتی، کمزوری اس میں نہیں آتی. انسانوں کے پاس اگر قوت ہوتی ہے تو پھر کسی وقت ویکنس بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے. ذہنی قوت ہو، جسمانی قوت ہو، روحانی قوت، ہر ایک میں ڈکلائن ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قوت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم. یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کسی بھی نعمت کو ہرگز تبدیل کرنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو جب تک کہ وہ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر لے. اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زوال نہیں ہوتا مگر نافرمانیوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ. گناہ انسان کی نعمتوں کو لے جاتے ہیں. اس کے برعکس جب انسان شکر ادا کرتا رہتا ہے تو شکر انسان کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے. شکر انسان کے دل میں خوشی پیدا کرتا ہے. اب دیکھیے کہ اچھے الفاظ جو ہوتے ہیں نا، ان کی ایک انرجی ہوتی ہے،
آپ کسی سے اچھا جملہ کوئی سنتے ہیں، کوئی اچھی بات پڑھتے ہیں تو ایک دم آپ کا morale ہائی ہو جاتا ہے، آپ کے اندر ایک قوت آ جاتی، آپ کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح شکر ان الفاظ میں سے، ان کلمات میں سے ہے کہ جب انسان کسی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، مثلاً کوئی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے یا آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو یہ لفظ بولتے ہی انسان کے اندر ایک خوشی آتی ہے، یعنی یہ لفظ دوسرے بھی سنتے ہیں تو ان کو بھی ایک خوشی نصیب ہوتی۔ لیکن جب انسان صرف دوسروں کے سامنے اپنا رونا ہی روتا رہتا ہے تو سننے والے کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی آپ کو تو تکلیف ہو ہی رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اپنی تکلیف کا اظہار دوسرے سے کرتے تو دوسرا بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو تکلیف کا اظہار یا نیگیٹو ورڈز کا استعمال جو ہے وہ انسان کے اندر کمزوری لاتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے الفاظ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنے چاہیے، خاص طور پر جو تقیہ کلام اور جو روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی منفی جملہ استعمال کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے جذبات کو بھڑکا دیتا ہے، ان کو غصہ دلا دیتا ہے، تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح وائس ورثہ، جب کوئی قوم گناہوں کو چھوڑ کے اطاعت الہی کا رستہ اختیار کرتی ہے تو پھر وہ پریشانیوں سے نکل کر اللہ کی رحمتوں میں آ جاتی ہے۔ تو ابن قیم کہا کرتے تھے، کبھی بھی کسی آدمی سے کوئی نعمت زائل نہیں ہوتی مگر نافرمانی کی نحوست سے، پس اللہ جب کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس سے اس کو تبدیل نہیں کرتا اور پھیرتا نہیں، یہاں تک کہ وہ خود اپنی ذات سے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ اسی طرح نافرمانیوں کے سبب عبادت میں کمزوری آ جاتی ہے، رزق میں تنگی اور بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں کے سبب آفات اور حادثات واقع ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے پہلوں میں نہیں تھی وہ پھیل جاتی ہیں۔ جب لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتے ہیں تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے، اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نازل نہ ہوتی۔ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں تو اللہ ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان سے ان کے بعض اموال چھین لیتے ہیں۔ جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے، یعنی پھر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اطاعت اور شکر گزاری نعمتوں کو قائم رکھنے کا سبب ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ ان کا حال آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح تھا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور وہ سبھی ظالم تھے۔ یعنی پچھلی جتنی قومیں بھی ہلاک ہوئیں وہ اپنی ہی نافرمانیوں کی اور گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یاد رکھیے، جانور بھی اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اپنے رب کی معرفت رکھتے ہیں اور وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اس کے برعکس انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا ان شر الناس، بلکہ کیا کہا ان شر الدواب بھی، ان کو انسان بھی نہیں کہا، جانور کہا، کہ جانوروں میں بدترین جانور وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے جیسے فرشتوں سے افضل ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے تو جانور اس سے زیادہ کامل ہوں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انسان کا مقام فرشتوں تک بھی پہنچ سکتا ہے اور جانوروں سے بھی نیچے گر سکتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ لوگ جن سے آپ نے عہد دیا پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ پھر اگر جنگ میں آپ ان پر قابو پا لیں تو ان کو ایسی سخت سزا دے کہ ان کے ذریعے سے ان کو بھی تتر بتر کر دے جو ان کے پیچھے ہیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فشرد بہم کا مطلب ہے ان کو ایسی مار مارو کہ جس سے ان کے پیچھے ان کے حمایتیوں اور ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے، حتیٰ کہ وہ آپ کی طرف اس اندیشے سے رخ ہی نہ کریں کہ کہیں ان کا بھی وہی حشر نہ ہو جو ان کے آگے جانے والوں کا ہوا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت یعنی بدعہدی کا اندیشہ ہو تو آپ ان کا معاہدہ ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیجئے، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
یہاں خیانت سے مراد کسی معاہد قوم سے نقض عہد کرنا ہے، یعنی جس قوم سے کوئی صلح کا معاہدہ کر رکھا ہے ان کے اوپر مثلاً حملہ کر دینا. تو اگر آپ کے کچھ ایسے ارادے ہیں تو پہلے معاہدہ ختم کرنا ہوگا، باقاعدہ اس سے مطلع کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، تاکہ دونوں فریق پھر اپنی اپنی حفاظت کے خود ذمہ دار ہوں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بھی اگر عہد توڑتا ہے، اوپر خیانت کی بات ہوئی یا عہد کی بات ہوئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ ہوا اور معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو انہوں نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنی شروع کر دی. مطلب یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پہ حملہ کر دیا جائے. اور عمر بن ابسہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی اور اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا، جس پر حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی. تو بات یہ ہے کہ عہد شکنی، کسی سے وعدہ کر لینا اور پھر اس کو پورا نہ کرنا، یہ منافقت کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو دغا بازی کرے، جب جھگڑے تو بےہودہ گوئی کرے یعنی گالی گلوچ کرے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ وہ نکل بھاگے ہیں، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. ایسے اگر ہم سب بھی یہ سوچیں کہ ہم اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور اس کی نافرمانی کا کوئی کام کرتے ہیں، کہاں جائیں گے بھاگ کر، کس بات کے انتظار میں؟ یعنی انسان اگر کہیں بھاگنا شروع بھی کر دے لٹرلی کہ میں اللہ سے بھاگ رہا ہوں، تو ہے کوئی جائے پناہ؟ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ وہ کون سی جگہ ہے زمین میں، وہ کون سی جگہ ہے آسمان میں کہ جہاں اللہ کی قدرت کام نہ کرے اور جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ پکڑ نہ سکے؟ کہیں بھی نہیں. لہٰذا نہ سامنے اور نہ چھپ کر کہیں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. پھر فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے مقابلے کے لیے قوت اور باندھے ہوئے گھوڑوں سے تیاری کر رکھو، جن کے ساتھ تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے. اور اللہ کے راستے میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پوری پوری لوٹا دی جائے گی اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو برے وقت کے لیے تیاری کر کے رکھنی چاہیے، اور انسان کو جب نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے یہ ہمیشہ میرے پاس رہیں گی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اور خاص طور پر دین کے کام کے لیے انسان کو اپنے آپ میں سکلز پیدا کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جب اس کو تراشا خراشا جاتا ہے، مثلا ہیرا ہے تو اگر را ہیرا ہو تو اس کی قیمت کچھ اور ہوگی، لیکن جب اسے تراش دیا جاتا ہے تو پھر اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ کچھ اور ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں تو اس کی ورتھ کچھ اور ہوتی ہے، آپ کسی بڑے ریسٹورینٹ میں کھانے جاتے ہیں تو اس کی ورتھ کچھ اور ہوتی ہے. فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ آپ گھر میں بناتے ہیں وہی آٹا دال چاول ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو بس ایک عام سادے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں، پکا لیتے ہیں روٹین کے مطابق. لیکن جب آپ کسی خاص ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں کھانے کے لیے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہی آٹا دال چاول ہوتی ہے، لیکن اس کی پریزنٹیشن الگ ہوتی ہے، اس کو بنانے کی ٹیکنیک الگ ہوتی ہے، اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے. چیزیں وہی ہیں لیکن ایک خاص اسکل کے ساتھ، ایک خاص پروپورشن کے ساتھ اس کو جب بنایا گیا تو اس کی ورتھ زیادہ ہو گئی. اسی طرح ایک عام انسان ہے، اس کے پاس اللہ نے بہت سی فیکلٹیز دی ہیں، لیکن اگر اس کے پاس کوئی اسکل سیٹ نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں ہے، اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس لیٹسٹ اپ ٹو دا مارک یعنی موجودہ حالات کے مطابق مارکیٹ میں جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے، جب وہ اس کے مطابق اپنی سکلز کو انہینس کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی سیلری یہاں سے وہاں چلی جاتی ہے، ان کو بڑی بڑی کمپنیز ہائر کر لیتی ہیں. ہے تو وہ بھی انسان، اور ایک جاہل انسان بھی انسان ہے. 2 آنکھیں اس کے پاس بھی ہیں اور اس کے پاس بھی ہیں، اس کے پاس بھی 2 ہاتھ ہیں، اس کے پاس بھی ہیں. دونوں کی ڈیٹ آف برتھ ایک ہے، عمر ایک ہے. ایک نے کچھ پڑھا لکھا نہیں، کوئی سکلز حاصل نہیں کی، اور دوسرے نے اپنی زندگی لگا دی محنت کرتے کرتے اپنی تراش خراش میں، اپنے آپ کو چمکانے میں. تو اب آپ خود سوچئے کہ دونوں کی قیمت میں کتنا بڑا فرق ہے. اسی طرح ایک شخص ایمان نہیں لاتا اور ایک شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے. ایک شخص کے پاس مال ہے، وہ مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کے بندوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے، دین کی خدمت میں بھی خرچ کر رہا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے؟ ہم بعض اوقات ایک مینٹل بلاک کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں بس ہماری اب ایج اتنی ہو گئی ہے، مجھے مزید کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنے سے پہلے آپ بھی یہی سوچتے ہوں کہ میرے بس کی بات نہیں، یہ میں نہیں کر سکتی، میرا تو اب حافظہ کمزور ہو گیا اور میں اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتی. لیکن جب آپ نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس کو شروع کر دیا تو اب آپ دیکھیں کہ جو کچھ آپ نے پا لیا وہ ان کے پاس تو نہیں جو سوچتے رہ گئے. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر بھی کوئی کام کریں تو پھر اللہ کے دین کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس پر وقت لگانے کی ضرورت ہے، اپنی سکلز کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے، اپنی فیکلٹیز کو شارپ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دماغ کو بھی تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ایمان صرف آرزوؤں اور تمناؤں کا نام نہیں کہ آپ بس وشفل تھنکنگ کرتے رہیں اور آپ سوچیں کہ آپ بہت کچھ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں اور کر لیں گے، اب ایک وقت آئے گا تو ہو جائے گا. لیکن ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تیاری کریں. اگر آپ نے ٹریول کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں. جب آپ کو یہاں آنا ہوتا ہے تو وہ دن آپ کا کیسا ہوتا ہے؟ آپ تیاری کرتے ہیں، ہر چیز روٹین میں آ جاتی ہے، ریگولیٹ ہو جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ تیاری کرنے کے لیے کہہ رہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ، ان کے لیے تیار کر کے رکھو. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ گھوڑوں سے اور ان چیزوں سے کام لیا جاتا تھا، یعنی جو جنگی آلات تھے، تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ تیار کرو. آج آپ اگر اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے اندر تو کچھ ڈالیں، پہلے خود کو تو تیار کریں. لیکن اگر کوئی اچھا طالب علم نہیں ہے تو وہ اچھا استاد بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے بحیثیت طالب علم کوئی کمٹمنٹ نہیں نبھائی، کوئی محنت نہیں کی، چیزوں میں غور و فکر نہیں کیا، کانسیپٹس کو اچھی طرح کلیئر نہیں کیا. تو جب بتانے کی باری آئے گی تو اس کے اندر کوئی کانفیڈینس نہیں ہوگا. کانفیڈینس کب آتا ہے؟ دنیاوی معاملات میں بھی کانفیڈینس کس کو آتا ہے؟ کس کے پاس ہوتا ہے؟ جس کے پاس کوئی علم ہوتا ہے، کوئی اسکل ہوتی ہے، کوئی نالج ہوتا ہے، وہ اور طرح بولتا ہے، وہ اور طرح بات کرتا ہے، اس کے اندر ایک یقین کی کیفیت ہوتی ہے. اور جس کے پاس یہ سب صلاحیتیں نہیں ہوتی وہ ڈرا ڈرا، شرمایا شرمایا، خوف کھایا، پیچھے پیچھے کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو آفر نہیں کرتا، کوئی چیلنج قبول نہیں کرتا، کوئی رسک نہیں لیتا. تو کیا ایسے ہی بزدلوں کی طرح زندگی بسر کر کے چلے جانا ہے؟ کسی بھی ہائی اچیور کو دیکھیں، اس کی زندگی خطرات اور مشکلات سے خالی نہیں تھی. ہر کامیابی کے پیچھے ایک لمبی طویل ایفرٹ ہوتی ہے. تو اس لیے جلدی تو نہ کریں، لیکن اپنے اس سفر کو روکیں بھی نہیں. ایک کے بعد ایک چیز سیکھتے چلے جائیں. زندگی کو آرام طلبی کا حصہ نہ بنائیں کہ آپ صبح اٹھیں آرام کر کے، تھوڑی دیر کے بعد پھر کھا پی کے پھر آرام شروع کر دیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر ٹہل ٹہل کے پھر آرام شروع کر دیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ایسے تو کامیابی نہیں ہوتی، ایسے تو اعلیٰ درجات نہیں پائے جاتے. اپنے آپ کو تھکائیں، اپنے آپ پر محنت کریں، اپنی ذات میں کوئی ایسا پوٹینشیل تلاش کریں کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کر کے اللہ نے آپ پر انعام کیا ہے. ان میں سے ہر ایک کو، جتنے لوگ بھی یہ بات سن رہے ہیں، ہر ایک اپنے اندر جھانکے، اپنے اندر کی خوبی کو تلاش کرے، اپنے اندر کی قوت کو تلاش کرے، اپنے اندر کے عطیے کو، جو اللہ نے وہ گفٹ جو آپ کے اندر رکھا ہے، جو صرف آپ کو ملا ہے، آپ پر انعام ہوا ہے، اس کو پھر اللہ کی اطاعت اور دین کی خدمت کے لیے استعمال کرے. اس سے آپ دین کا کام، آپ اچھا بول سکتے ہیں، آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، آپ اچھی طرح لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے، آپ کو اللہ نے اچھی کمیونیکیشن سکلز دی ہیں، آپ لوگوں کا دل بڑھا سکتے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیں پریشانیاں آپ کو گھیریں گی. یعنی انسان پھر کہیں بچ کے جا نہیں سکتا. جب انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال نہیں کرتا اور صحیح جگہ استعمال کر کے ان کا شکر ادا نہیں کرتا، تو پھر وہ ذہنی تکلیفوں، ذہنی مسائل، ذہنی بیماریوں، روحانی تکلیفوں سے، ڈپریشن سے بچ سکتا ہی نہیں. آپ دینے والے بنے. جب آپ دیں گے تو کئی گنا واپس آپ کی طرف لوٹے گا. اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ ایک نیکی کا اجر کتنا ملتا ہے؟ منیمم 10 times. آپ ایک حرف قرآن کا کسی کو پڑھیں، صرف ایک مخرج سکھا دیں کسی کو، تو آپ کو 10 گنا تو مل ہی جائے گا اس کا. اور یہ نہیں کہ صرف آخرت میں، دنیا میں بھی ملے گا، کیونکہ یہ کتاب مبارک ہے، یہ دین مبارک ہے. انسان کی کامیابی اللہ کی اطاعت ہی میں ہے. فرمایا اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے جھک جائیے اور اللہ پر توکل کیجیے، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کرانا.
یعنی لڑائی جھگڑا ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی جھگڑنے آیا ہے، لڑنے آیا، تو پھر آپ کو مقابلہ بھی کرنا ہے، اپنا سر نیچے ڈال کے تو مار تھوڑی کھانی ہے. لیکن اگر کوئی صلح چاہتا ہے، آپ کے ساتھ امن سے رہنا چاہتا ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ امن سے رہیے. فرمایا جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے. یعنی لڑائی جھگڑا چاہے گھروں کے اندر ہو، چاہے معاشرے کے اندر، چاہے ملک کے اندر، پسندیدہ نہیں ہے. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ بنو عمر بن عوف میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی صحابہ کو ساتھ لے کر ان کے ہاں صلح کرانے کے لیے گئے، اور نماز کا وقت ہو گیا لیکن آپ تشریف نہ لا سکے. یعنی نماز پھر کسی اور نے پڑھائی ہوگی اور آپ ان میں صلح کراتے رہے. بعد میں پڑھ لی ہوگی آپ نے، ایسا تو نہیں کہ نماز ہی چھوڑ دی. اس سے یہ مطلب کوئی نہ لے کہ صلح کراتے کراتے اگر نماز بھی جاتی ہے تو جائے. یعنی آپ مسجد نبوی نہیں لوٹے تھے. بنو عمر والے جو ہے نا وہ مسجد قباء کے پاس رہنے والے تھے. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ قباء کے لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے پر پتھر پھینکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا چلو ہم ان میں صلح کرائیں، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے. یعنی صلح کے نام پر اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہو تو اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید کی ہے، اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی. اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب خرچ کر ڈالتے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ ہی نے ان کے درمیان الفت ڈالی ہے. بے شک وہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. یہ جو دلوں کا معاملہ ہے نا، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے دل میں کسی کی محبت آئے تو یہ اللہ ہی ڈالتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں آپ کی محبت ہے تو وہ اللہ ہی نے ڈالی ہے. اور مومنوں کی آپس کی محبت ایمان کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، یہ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر جبریل کو بلا کے بتاتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. پھر وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان والوں میں ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں کہ اے آسمان والوں، یعنی فرشتوں کے بیچ میں پکارتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. سب آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے. اور اسلام، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان آپس کی محبت ہوتی. یعنی محبت کی سب سے مضبوط ترین بنیاد اللہ کا دین ہے، اللہ کی ذات ہے. اللہ کی خاطر جس سے محبت ہوتی وہ ختم نہیں ہوتی. اس میں پھر بدگمانیاں نہیں ہوتی. شیطان اگر کوئی وسوسہ ڈال بھی دے تو انسان اس کو جھٹک دیتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی ذاتی مفادات نہیں ہوتے، وہ دنیا کی خاطر نہیں ہوتی. دنیا کی خاطر کسی سے محبت کیا ہوتی ہے کہ جس سے آپ کا کوئی مفاد وابستہ ہو، آپ اس سے محبت کریں. ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کا مفاد ختم ہو جاتا ہے تو وہ الٹی مخالفت اور عداوت شروع کر دیتے ہیں. ساری محبتیں پار ہو جاتی، ختم ہو جاتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد لوگوں کے لیے باہم محبت کا ذریعہ. وہ قوم جو آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم آپس میں دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اس کی نعمت یعنی نعمت اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی غنیمتوں کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے جماعت انصار، کیا یہ واقعہ نہیں کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی. تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے خوشحال کر دیا، اور تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے انصار اس کے جواب میں یہی کہتے، اللہ ورسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہیں. دلوں میں محبت ہونا، گھر کے اندر کے افراد میں باہم محبت ہونا، دین کی خاطر کہیں اکٹھے ہوئے ہیں تو اس میں آپس میں محبت ہونا ٹیم ورک کو مضبوط کر دیتا ہے. گھر مضبوط ہو جاتے ہیں، تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں جب دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی، اور یہ محبت جنت میں داخلے کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہیں لاؤ گے، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے. یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ باہم مسلمانوں کے درمیان آپس کی محبت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، اور اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے محبت کی جاتی ہے. اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے. سب سے اچھا کون؟
جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. اور سب سے زیادہ فائدہ کون پہنچا سکتا ہے؟ جو سب سے زیادہ اسکلفل ہے، جس کو طریقے آتے ہیں فائدہ پہنچانے کے، جسے کام کرنا آتا ہے کوئی. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو آپ کی پیروی کریں. اسی لیے ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اے نبی مومنوں کو جنگ پر رغبت دلائیے. اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 صابر ہوں تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے. یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، تو اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 صابر ہوں تو اللہ کے اذن سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ہے اللہ کی مدد. کتنا فائدہ ہے دنیا میں بھی صبر کرنے والوں کے لیے. کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون نہ بہا لے. تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. جنگ بدر کے مارکے میں قیدیوں کے بارے میں واضح احکام نہیں تھے، کیونکہ یہ پہلا مارکا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کو قتل کیا جائے یا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، تو جواز کی حد تک دونوں چیزوں کی گنجائش تھی. دونوں باتیں زیر غور آئیں، اور ہوا یہ کہ زیادہ بہتر صورت اختیار کرنے کی بجائے جواز کی صورت اختیار کر لی گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب آیا. اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے ضرور تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. تو جو غنیمت تم نے حاصل کی اسے حلال اور پاک سمجھتے ہوئے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اے نبی جو قیدی تمہارے ہاتھوں میں ہیں ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جان لے گا تو وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا جو تم سے فدیے میں لیا گیا ہے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عوض اس کو عطا کرتا ہے. اور اگر یہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو در حقیقت اس سے پہلے یہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، تو اس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی یعنی انصار اور مدد کی، یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہ کی، تمہارے لیے ان کی سرپرستی کا کوئی ذمہ نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر جائیں، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان پختہ معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. تو یہاں پر صحابہ کی کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں. سب سے فضیلت میں اول مہاجرین ہیں، پھر اس کے بعد انصار ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں. بعض نے کہا وارث ہیں، لیکن وراثت کا حکم منسوخ ہو گیا تھا. اور مہاجرین و انصار کے علاوہ ایک تیسری قسم کے لوگ بھی ہیں جو مسلمان ہونے کے بعد اپنے ہی علاقوں اور قبیلوں میں مقیم رہے. تو مہاجرین کی یہاں فضیلت بتائی جا رہی ہے، اور انصار سے تو آپ بہت ہی محبت کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، لوگ میرے اوپر کا کپڑا ہے اور انصار میرے نیچے کا، یعنی جو بہت کلوز ہیں، یعنی جو جسم سے ملا ہوتا ہے. اگر لوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انصار ایک پہاڑی گھاٹی پر، تو میں انصار کی گھاٹی پر چلوں گا. دین کی خدمت کرنے والوں اور دین کی مدد کرنے والوں سے خاص محبت کرنی چاہیے، انصار اللہ سے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی یہ محبتیں آئیڈیالوجی بیسڈ ہیں. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا. یعنی اگر تم نے ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حمایت نہ کی، ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا، ایک دوسرے سے محبت نہ کی، تو پھر نقصان ہوگا. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں. ان کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے. اور جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو یہی لوگ تم میں سے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی مال وراثت وغیرہ کے.
بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں ایک بڑا اہم نقطہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ایمان کی بنیاد پر محبت اور دوستی بہت قیمتی، بہت ویلیوبل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کو بھول جائے اور ان کو اگنور کر دے اور ان کے حقوق ادا نہ کرے۔ ان کے اپنے حقوق ہیں جو ہر صورت ادا کرنے ہوں گے، چاہے وہ ہمارے مددگار ہیں یا نہیں۔ ان کے حقوق ادا کرنے کی بنیاد حسب نسب ہے، رشتہ داری ہے، رحم کے رشتے ہیں۔ اسی لیے صدقات وغیرہ میں اور وراثت میں انہی کو مقدم رکھا جائے گا۔ سورۃ التوبہ، اس کے بہت سے نام ہیں، لیکن اس کا نام التوبہ اس لیے ہے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اور اس کا نام براءہ بھی ہے، الفاتحہ بھی ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں، اور یہ 7 طویل سورتوں میں سے 7ویں سورت ہے جن کو سبع طوال کہا جاتا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ اعلان برات ہے اللہ اور رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا تھا۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیت اور یہ احکام دے کر بھیجا کہ وہ مکہ میں عام اعلان کر دیں۔ انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عریاں طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب ان کو کیا رخصت دی گئی؟ 4 ماہ کی، کہ تم اب سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو اب تم زمین پر 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ مہلت دینے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اتنی مدت میں خوب اپنے بارے میں سوچ لیں کہ یا تو مسلمان ہو جائیں یا پھر اس علاقے کو چھوڑ دیں، کسی اور جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ اگر اس کے بعد وہ یہاں رہیں گے تو ان کو پکڑ کر گھیر کر گھات لگا کے جیسے ممکن ہوگا قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اب اس سرزمین کو اللہ کے دشمنوں سے پاک کرنا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے اور آپ کو مکہ کی زمین پر توحید کو اسٹیبلش کرنا تھا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، لہٰذا اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ حج اکبر حج کو کہتے ہیں اور حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے وہ حج اکبر ہی ہے، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے اس معاہدے میں تم سے کچھ کمی نہیں کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی پشت پناہی کی، تو تم بھی ان کے ساتھ ان کے معاہدے کی مدت پوری کرو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو اور گھیرو اور ان کے ہر گھات پر بیٹھ جاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو ہے کہ جہاں سے ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو، یہ ہر ایک کے لیے نہیں کہا گیا کہ جہاں کسی کافر کو دیکھیں قتل کر دیں، یہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں انسان کو جو رہنے بسنے کا موقع دیا گیا ہے وہ کسی کا حق نہیں ہے، ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے کسی کو اس زمین پہ بساتا ہے، اور جب اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو یا تو وہ ختم ہو جاتا ہے، یا اگر جیسے پچھلی قوموں میں جب پیغمبر آئے اور لوگوں کو بہت بہت مہلت دی گئی، جیسے 950 سال نوح علیہ السلام کی قوم کو دی گئی، پھر جب انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آ گیا، انہیں ختم کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، ان پر کوئی آسمانی یا زمینی آفت نہیں آئی، بلکہ ان کو دعوت پہنچائی گئی اور پھر ان کو ایک لمبا عرصہ دیا گیا سوچنے سمجھنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اگر تم مسلمان ہونا چاہو تو ہو جاؤ، امن سے یہاں رہو، نہیں ہونا چاہتے کہیں اور چلے جاؤ، لیکن اب یہاں نہیں تم رہ سکتے، اگر رہے تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس امت کی بات ہے، امت دعوت کی بات ہے کہ جس نے نہیں مانا تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوا جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ سبحان اللہ، یعنی ابھی بھی ان کے ساتھ کیسی نرمی کی جا رہی ہے۔ پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیجئے، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرک اگر پناہ مانگے تو پناہ دینا واجب ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی اللہ کی بات سننا چاہتا ہے اور اسلام کو سمجھنے کا شوق رکھتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ کسی مطلب سے آ رہا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، یعنی شک نہ کریں بلا وجہ۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر تڑپ ہے، طلب ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، اور اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کس طرح ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا؟ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان سے عہد باقی رکھنا کیسے ممکن ہے جبکہ اگر یہ تم پر غلبہ پا جائیں تو یہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت داری اور معاہدے کا لحاظ نہ کریں گے۔ یہ اپنے منہ کی باتوں سے تمہیں راضی کرتے ہیں حالانکہ دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو بہت کم قیمت میں بیچ ڈالا، پھر اس کے راستے سے روکا۔ یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ کسی مومن کے بارے میں یہ کسی قرابت داری اور معاہدے کا لحاظ نہیں رکھتے اور یہ ہے ہی حد سے بڑھ جانے والے، یعنی یہ قطع رحمی کرنے والے ہیں اور عہد شکنی کرنے والے ہیں۔ ان دونوں کی یہاں مذمت کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ پھر کسی معاہدے کا پاس نہیں رکھتے۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے توبہ کی شرائط میں سے کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ یعنی خالی یہ کہہ دینا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں میری توبہ، لیکن نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ کوئی زکوٰۃ دے، تو پھر یہ جھوٹی توبہ ہے۔ توبہ انسان کو عمل بدلنے کی دعوت دیتی ہے، اور اگر یہ اپنے عہد و پیمان دے دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو تم بھی کفر کے ان علمبرداروں سے جنگ کرو، شاید کہ یہ باز آ جائیں، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی اور رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ہی پہلی مرتبہ تم سے جنگ چھیڑنے کی ابتدا کی تھی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومن قوم کے سینوں کو شفا بخشے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جس پر چاہے مہربان ہوتا ہے، اور اللہ خوب علم والا بہت حکمت والا ہے۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور یہ ہمیشہ آگ میں ہی رہنے والے ہیں۔ یہاں مساجد اللہ سے مراد مسجد حرام ہے کیونکہ یہ تمام مساجد کا قبلہ اور مرکز ہے۔ عربوں میں واحد کے لیے بھی جمع کا استعمال جائز ہوتا ہے، اور اسی طرح بعضوں کا جمع بول کے واحد کا استعمال۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایمان کے بغیر نیک اعمال بے وقت ہیں۔ ایمان کے بغیر نیک اعمال قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ اہل عرب حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے، کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، سبیلیں لگاتے، لیکن ان سب چیزوں کا کچھ فائدہ نہ تھا کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا۔ بے شک اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، تو امید ہے کہ وہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی بجا لانے چاہیے۔ یہاں پھر صرف ایمان کی بات نہیں کی گئی، ایمان کے بعد نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور پھر اپنے رویوں میں، اپنے روٹین کے کاموں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے سارے کام کرنے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو ایسے ہی لوگ دراصل ہدایت یافتہ ہیں۔
اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے عمل کی طرح بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اعمال سے زیادہ افضل ہوتے ہیں، یعنی ایمان تو خیر افضل ترین چیز ہے، اس کے بغیر تو کچھ قبول نہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مشرکین کیا کرتے تھے، کس چیز کو نیکی سمجھتے تھے؟ حاجیوں کو پانی پلانے کو۔ آج بھی بہت سے لوگ پلاتے، پلانا چاہیے، نیکی ہے، منع نہیں ہے، ثواب کا کام ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں گئے ہیں ان کی کچھ خدمت کی جائے۔ لیکن دوسرا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اپنی جان لڑا رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنا مال لگا رہا ہے، اپنا آرام اس نے قربان کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ دو کام جو ہیں، یہ دونوں میں فرق ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ صرف مال سے کر لیتے ہیں، کسی بھی موقع پر بس صرف اپنی کچھ کنٹریبیوشن دے دی، چلے اس پروجیکٹ میں ہمارا بھی حصہ ڈال دیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بھی آفر کرتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں اور اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، صلاحیتیں بھی لگاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز آپ لگائیں گے اسی کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ صرف مال لگائیں گے تو صرف مال کا ہی آپ کو واپس ملے گا، اور اگر مال کے ساتھ جان بھی لگائیں گے تو پھر آپ کا اجر دگنا ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے راستے میں گھڑی بھر کھڑا ہونا حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر کے قیام سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑا ہونا، یعنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے یا دین کی خدمت اور دین کی حفاظت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر اس کے بعد کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا حج مقبول۔ تو اللہ کے راستے میں سخت محنت کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، کوشش کرنا، یہ بہت عظیم کاموں میں سے ہے، بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں زیادہ بڑے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی اور ایسے باغات کی بشارت دیتا ہے جن میں دائمی نعمتیں ہیں، فیہا نعیم مقیم، دائمی آسائشیں ہیں، خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو سرپرست نہ بناؤ، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، اور جو کوئی تم میں سے انہیں سرپرست بنائے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارے وہ مال جنہیں تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں انسان کی پسند کی محبوب چیزیں سب گنوا دی گئیں، اور یہ انسان کے امتحان ہیں، چاہے اس کا خاندان ہو، بزنس ہو، مساکن گھر ہوں، آبا ابنا ازواج ہوں، ان ساری چیزوں سے انسان کی طبعی محبت ہوتی ہے، اور یہ ناگزیر بھی ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے قدرتی محبت اور ایک اٹریکشن ہوتی ہے انسان کے اندر، اور اس سے کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان چیزوں سے محبت نہ کرو، منع نہیں کیا گیا، ضروری ہے یہ، لیکن اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے اور اللہ کی راہ میں جہاد میں مانے ہو، رکاوٹ ڈالے، تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔
اس کی وجہ سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ ہر چیز سے بڑھ کر، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان، مال، اولاد سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا، یہ بھی ہمیں دنیا کے کاموں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ یعنی ایک انسان کوئی جاب کرتا ہے، جاب اس کا پیشن ہے، بہت محنت کرتا ہے، اس میں بہت ایکسل کرتا ہے، اچھی بات ہے، حلال کمائی کما رہا ہے محنت کر کے اگر ذریعہ حلال ہے، لیکن صرف اسی کا ہو کے رہ جانا اور اللہ کے دین کے لیے کوئی وقت نہ نکالنا، نہ مال نکالنا نہ جان، یعنی انسان یا تو جان سے کرے یا مال سے کرے یا دونوں سے کرے یا پھر کسی ایک سے بھی نہیں کرتا۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے اللہ کے دین کے لیے، کچھ وقت نہیں نکالتے، یعنی یا تو 5 دن اپنی جاب میں مصروف رہیں گے 9 to 5، اور جو ویکینڈ ہوگا تو انٹرٹینمنٹ، ملنا جلنا، کھیل کود، نہ مسجد نہ مدرسہ نہ دین نہ آخرت نہ فکر، نہ گھر والوں کی نہ اپنی۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ تو اس لیے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہا ہے اور اللہ کی راہ میں کتنا تھک رہا ہے، کیونکہ اسی سے پھر آگے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی ایک تو نا دنیا میں رہنا اور اس کے لیے آپ عیش و عشرت کے سامان اکٹھے کر رہے ہیں مال سمیٹ سمیٹ کے، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے آگے بھی جانا ہے، تو انسان ضرور سوچے کہ آگے کے لیے کیا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت زیادہ تر مساجد میں کون لوگ نظر آتے ہیں؟ جو ریٹائرڈ ہیں، جن کا کام کاج ختم ہو چکا ہے، لیکن جو ہماری یوتھ ہے، ہمارے ینگسٹرز ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کے کیا ٹرینڈز ہیں؟ ان کے لیے کون سا وقت ہے؟ ان کو کون لے کر آئے گا؟ انہیں کون اہمیت بتائے گا؟ انہیں کون یہ راستہ دکھائے گا؟ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، سخت محنت۔ یہ محنت بھی ایک جہاد ہے کہ ان کو بستروں سے اٹھا کر تیار کر کے آپ صبح صبح مسجد لے کر آئیں، مدرسہ لے کر آئیں اور ان کو دین سیکھنے کے لیے تیار کریں۔ پھر فرمایا، یقیناً اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی تھی، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا تو اس نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا، اور باوجود کشادگی کے تم پر زمین تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پلٹ گئے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، یہاں حوازن اور ثقیف قبائل رہتے تھے۔ یہ دونوں قبائل تیر اندازی میں مشہور تھے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ 12,000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے۔ یہ فتح مکہ کے 18-19 دن بعد شوال کا واقعہ ہے۔ مکہ فتح رمضان میں ہوا تھا۔ بہرحال حنین والوں نے خوب تیاری کی، لیکن ادھر مسلمانوں کے اندر دل میں کچھ عجب سا آ گیا کہ آج ہم اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے ضروری کامیاب ہوں گے۔ اللہ کی مدد کی بجائے اپنی کثرت تعداد پہ اعتماد ہو گیا۔ انسان جب کمزور ہوتا ہے نا تو اللہ سے مدد مانگتا رہتا، ذرا سی طاقت پکڑتا تو اکڑ جاتا ہے۔ بہرحال اب ہوا کیا کہ جب مسلمان وہاں گئے، وہ تو بہت تیر انداز قومیں تھی جن سے مقابلہ تھا، انہوں نے اچانک تیروں کی بوچھاڑ کر دی تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، بھاگ کھڑے ہوئے۔ میدان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 کے قریب مسلمان رہ گئے، باقی ساری فوج مڑ گئی۔ آپ مسلمانوں کو پکار رہے تھے، اے اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ پھر آپ نے حضرت عباس کو، جو بہت بلند آواز والے تھے، حکم دیا کہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دیں۔ جب انہوں نے آواز سنی تو دوبارہ میدان میں اور جم کے لڑے۔ پھر اللہ نے فتح عطا کی اور اس میں 6,000 لوگوں کو قیدی بنایا گیا، اتنے لوگ ہاتھ آئے۔ تو بہرحال سبق یہاں سے کیا ملتا ہے کہ خود پسندی، اپنی طاقت پر بھروسہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا۔ اسباب جتنے بھی اچھے ہوں آپ کے پاس، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں اور مدد مانگیں۔ اسباب سے دل جوڑنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کریں۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی سکینت اتاری اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کیا، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا مہربان ہوگا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی نے کتنے ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کیا ہو،
اللہ کی رحمت اور بخشش سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک مشرکین ناپاک ہیں، وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تمہیں کسی مفلسی کا ڈر ہے تو عنقریب اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، بے شک اللہ خوب علم والا بہت حکمت والا ہے۔ یعنی وہ ظاہری طور پر بھی طہارت نہیں اختیار کرتے اور باطنی طور پر شرک کی نجاست ہے۔ ان اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور نہ یہ اسے حرام سمجھتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اور نہ یہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ جزیہ ایک طرح کا ٹیکس ہوتا ہے۔ اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی بات نقل کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کا ارتکاب کیا۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ یہ صرف ایک اکیلے معبود کی عبادت کا حکم دیے گئے تھے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پاک ہے وہ اس سے جو شریک یہ ٹھہراتے ہیں۔ اہل کتاب نے علماء کو کیسے رب بنا لیا؟ عدی بن حاتم عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، تو انہوں نے جب یہ آیت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو اپنا رب نہیں مانا، ان کی عبادت نہیں کی، تو پھر یہ کیوں کہا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی اہل کتاب نے، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان علماء نے جس کو حلال قرار دیا اس کو انہوں نے حلال سمجھا، اور جس چیز کو انہوں نے حرام کر دیا اسی کو حرام سمجھا، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر چیزوں کو حلال حرام کرتا ہے تو وہ پھر اس کی عبادت میں شامل ہوتا ہے، اور حلال حرام کا فرق رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ وہ اپنا نور پورا کرے اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرک اسے ناپسند کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نافع اور عمل صالح کا حکم دے کر بھیجا گیا تھا۔ علم نافع وہ ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بہترین اخلاق اور اعمال سکھاتا ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے علماء اور راہب لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ احبار ہبر کی جمع ہے ایسا شخص جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا طریقہ رکھتا ہو، اس سے مراد علماء یہود ہیں، اور رہبان راہب کی جمع ہے، اس سے مراد علماء نصارہ ہیں۔ تو یہاں پچھلی امتوں کے طور طریقوں کی پیروی سے منع کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ان کے مذہبی رہنماؤں نے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا، ان کو غلط فتوے دے کر ان سے رشوتیں قبول کی، تو یعنی مسلمانوں کے علماء ایسا کام نہ کریں۔ اور کنز وہ خزانہ ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی، تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کے ساتھ پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یعنی ان کے مال کو، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، یعنی جلائی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، لہٰذا چکھو مزہ اس خزانے کا جو تم جمع کرتے رہتے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی درست دین ہے، بس تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور اکٹھے ہو کر مشرکوں سے جنگ کرو جیسے وہ اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ بے شک نسی یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے، جس سے وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ اسے 1 سال حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال اسی کو حرام قرار دیتے ہیں تاکہ یہ ان مہینوں کی تعداد پوری کر لیں جو اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، تو اس طرح یہ حلال کر لیتے ہیں جو اللہ نے حرام قرار دیا، ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
یہاں نسی کا قاعدہ بتایا جا رہا ہے. نسی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے کرنا. عربوں میں حرمت والے مہینوں میں قتال اور جدال اور لوٹ مار سخت ناپسند کیا جاتا تھا، لیکن اس سے بچنا بھی ان کے لیے بڑا مشکل تھا. اس کا حل انہوں نے کیا نکالا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت کرنا چاہتے ہیں اس کو کوئی اور مہینہ ڈکلیئر کر دیں اور اس مہینے کو حرمت والا بنا دیں. انہیں مہینوں کے نام بدل دیتے اور اپنی مرضی کرتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا تو اس وقت فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، کیونکہ ہمارے دین میں تو عبادات ان مہینوں سے وابستہ ہیں، تاریخوں سے وابستہ ہے. 9 ذی الحجہ کو اگر حج نہیں کریں گے تو حج نہیں ہوگا، چاہے آپ جتنی چاہے مشقت کر کے آ جائیں. تو اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو عین اپنے صحیح وقت پر، واقعی جس طرح اللہ نے پیدا کیا تھا اس کے مطابق اس دن پر وہ 9 ذی الحجہ آیا. پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ بس دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے. شام کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دے دیا. یہ شوال 9 ہجری کا واقعہ ہے. موسم سخت گرم تھا، سفر بہت لمبا تھا. بعض مسلمانوں اور منافقین پہ یہ حکم بہت مشکل گراں گزرا تو اس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے اور انہیں لعنت ملامت کی گئی. یہ جنگ غزوہ تبوک کہلاتی ہے لیکن حقیقت میں ہوئی نہیں تھی. مسلمان 20 روز تک شام کے قریب تبوک میں رہ کے واپس آ گئے. اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو یہاں کچھ لوگ جو کہ پیچھے رہ گئے تھے یا کچھ لوگ جو مشکل سمجھتے تھے اس کام کو، ان کو ایک طرح سے عتاب کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی راحت کو آخرت کی راحت پر مقدم نہ کرو. آخرت کے فائدے میں دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو کوئی نقصان نہیں وہ. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہیں نکلو گے، یعنی اے مسلمانوں اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو بدل کر لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہ دے سکو گے. اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے جس کا حکم بغیر کسی واسطے کے نافذ ہوتا ہے. وہ عاجز و بے بس نہیں، یعنی وہ ایسا پوری طرح کر سکتا ہے. اور یہ ہوتا ہے نا، اگر 1400 سال سے دین اسلام کا پیغام اگلی نسلوں کو پہنچ ہی رہا ہے نا، کتنے لوگوں کا اس میں حصہ ہے. وہ کتنے خوش قسمت ہیں جن کے لیے وہ سب صدقہ جاریہ بن گیا کہ انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا، ان سے لے کے آگے دوسرے تیسرے نے اور سلسلہ ہم تک پہنچا. آج ہمیں اللہ نے سعادت بخشی کہ ہم اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں، لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دین ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ کسی اور کے حصے میں آ جائے گا. اس لیے اس کام کو سعادت سمجھنا چاہیے کہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دیں. فرمایا اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو یقیناً اللہ ہی نے اس وقت ان کی مدد کی جب کافروں نے انہیں مکہ سے نکال دیا تھا. وہ 2 میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے ان پر اپنی سکینت اتار دی اور ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم نے نہیں دیکھے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی بات کو اس نے نیچا کر دیا اور اللہ کا کلمہ ہی سب سے بلند ہے اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یہاں جہاد سے پیچھے رہنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں. اللہ اپنے پیغمبر کی مدد ضرور کرتا ہے. اور پھر مثال سے بتایا کہ وہ جب غار ثور میں تھے تو اس وقت ان کی مدد کس نے کی تھی؟ جبکہ دشمن بالکل سر پہ پہنچ گیا تھا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے سکینت بھی اتاری اور فرشتوں سے مدد بھی کی. انفرو، نکلو، خفافا و ثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، خوشی سے یا ناخوشی سے، آسانی سے یا مشکل سے، غریب ہو یا امیر، جوان ہو یا بوڑھے، پیادہ ہو یا سوار، اہل و عیال کے ساتھ ہو یا بغیر، تم اللہ کے راستے میں نکلو. ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق کچھ نہ کچھ حصہ دین کی خدمت کے لیے اپنے وقت، اپنی جان مال کا ضرور لگائے. صحابہ کرام اپنے آخری وقت تک جہاد کرتے رہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ جو ان کے ستیلے باپ تھے، ام سلیم کے شوہر تھے،
انہوں نے یہ آیت پڑھی، کہنے لگے، یہ ابو طلحہ بھی ویسے کیسے عمل کرنے والے تھے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا کی آیت پڑھی تو سارا باغ صدقے میں دے دیا. یہ آیت پڑھی تو کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بوڑھوں جوانوں سب کو نکلنے کے لیے کہا ہے. ان کی اولاد نے کہا، ابا جان آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگیں لڑی، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے، ابو بکر اور عمر کے ساتھ بھی، اور وہ چلے گئے، تو ہم آپ کی جگہ جنگ کریں گے. مگر وہ نہ مانے، چنانچہ انہوں نے سمندر کا سفر اختیار کیا یہاں تک کہ فوت ہو گئے. 7 دن تک انہیں دفن کرنے کے لیے کوئی جزیرہ نہ ملا، کشتی میں ہی فوت ہو گئے. اس دوران ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہ آئی، اللہ کے راستے میں تھے نا. اسی طرح مقداد بن اسود جو تھے، بڑھاپے اور بھاری جسم کے باوجود نکلے. ایک آدمی نے کہا، کاش آپ اس سال جنگ کے لیے نہ جائیں. کہا، سورۃ توبہ ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انفروا خفافا وثقالا. ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے، پھر 1 سال کے سوا کبھی مسلمانوں سے کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہے. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 90 سال کی عمر میں قسطنطینیہ کانسٹینٹینوپل جانے والے ترکی جانے والے لشکر میں آپ شریک ہوئے. ان کے امیر یزید بن معاویہ تھے. بیمار ہوئے تو یزید ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے. پوچھا کوئی خواہش ہو تو بتائیں. فرمایا میری خواہش یہ کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو سوار ہو کر دشمن کی سرزمین میں جہاں تک تم آگے جا سکو جاؤ، جب آگے بڑھنے کی گنجائش نہ رہے تو مجھے وہاں دفن کر کے آنا، پھر واپس آ جانا. ابو ایوب بھی یہ آیت پڑھا کرتے تھے، انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل. ہمیں ذرا سے کوئی کام آ جاتا ہے، ذرا سا کوئی ٹائم ٹیبل اوپر نیچے ہو جاتا ہے، ہم فوراً چھٹی کر لیتے ہیں، ہم اپنے مقصد کو ہی بھول جاتے ہیں. کبھی کوئی عذر آڑے آ جاتا ہے، کبھی کوئی عذر آڑے آ جاتا ہے. تو یہاں پر مالوں کو پہلے رکھا گیا، وجاہدوا باموالکم وانفسکم. بعض اوقات انسان خود آ جاتا ہے لیکن مال نہیں لگاتا، لیکن دونوں چیزیں ہوں تو پھر ترقی تیزی سے ہوتی ہے. سہل بن سعد کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے پہ رہنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. جنت میں تم میں سے کسی کے کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. کسی شخص کا صبح یا شام کے وقت اللہ کی راہ میں چلنا ساری دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور یاد رکھیں، علم کے راستے میں چلنا بھی، اور خاص طور پر دین کے علم کے راستے میں چلنا بھی، اللہ کے راستے میں چلنا ہے. ابھی ہمیں اپنا اجر نظر نہیں آتا نا، اس لیے ہمیں سستی آ جاتی ہے کہ چلو آج آرام کر لیتے ہیں، آج گھر میں ذرا لیٹ کے سن لوں گی. لیکن جس کو اجر پتا ہوتا ہے وہ تھکا ہارا بھی ہو تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور جا کے تھکاوٹ اتر جاتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کی زیادہ ہو جاتی ہے جن کا دل نہیں لگتا ایسی مجلسوں میں. اگر مال غنیمت کا حصول قریب اور سفر درمیانہ ہوتا تو وہ ضرور آپ کی پیروی کرتی ہے. اگر دنیا کا کوئی مال ملنا ہوتا تو نکل جاتے. جابس پہ تو کبھی ہم چھٹی نہیں کرتے اس بہانے سے کہ آج میں تھکی ہوئی ہوں تو دیر سے اٹھوں گی تو میں فون کر دیتی ہوں آج نہیں میں آ سکتی. اگر مال غنیمت کا حصول قریب اور سفر درمیانہ ہوتا تو وہ ضرور آپ کی پیروی کرتے، لیکن مسافت ان پر دور ہو گئی اور ان قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے. یہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک یہ واقعی جھوٹے ہیں. یہ آیت غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں آئی جن کی اکثریت منافقین کی تھی. اگر مال ملنے کی کوئی توقع ہوتی اور سفر زیادہ دور نہ ہوتا تو ضرور ساتھ چل پڑتے کہ کچھ فائدہ حاصل کر لیں گے. عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دی، یہاں تک کہ سچ بولنے والے آپ پر ظاہر ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے. جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے کبھی اجازت نہیں مانگیں گے اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے. بے شک آپ سے وہی لوگ اجازت مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ اپنے شک میں ہی ڈاواڈول ہیں. یعنی شک سے نیکی کے کاموں میں رغبت کم ہو جاتی ہے. اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے ساز و سامان تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ تھا تو اس نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو. تو بات یہ کہ اگر ارادہ ہوتا تو ضرور تیاری کرتے. تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ اطاعت کے کام کے لیے وقت سے پہلے تیاری کر لی جائے. نماز کا وقت قریب ہے، پہلے سے گھڑی دیکھ کے رکھی جائے کتنی دیر رہ گئی اور پھر اس کے مطابق اپنے کام وائنڈ اپ کیے جائیں. یاد رکھیں کہ نیکی کے کاموں میں سستی کا مظاہرہ کرنا نفاق کی علامات میں سے ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر توفیق چھین لیتے ہیں. پھر فرمایا اور اگر یہ تم میں نکلتے بھی تو تمہارے لیے خرابی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ پیدا کرنے کے لیے ضرور گھوڑے دوڑاتے، اور تم میں ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں
اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں آئے، اگر یہ آتے تو تمہارے لیے مشکلات ہی کھڑی کرتے، چغل خوری کر کے تمہارے اندر فتنہ برپا کرتے، انتشار پھیلاتے، غلط رائے دیتے، غلط مشورے دیتے، تمہارے درمیان عداوت پیدا کرتے. یقیناً ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ ڈالنا چاہا اور آپ کے لیے کئی معاملات الٹ پلٹ کر دیے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے. یعنی منافقین جب سے آپ مدینہ آئے تھے تو آپ کے خلاف فتنے تلاش کرتے رہتے اور معاملات خراب کرتے. جنگ احد کے موقع پر انہوں نے کیا کیا؟ راستے سے ہی واپس لوٹ گئے. ہر موقع پر انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو. اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے مجھے پیچھے رہنے کی اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. خبردار، فتنے میں تو یہ پڑ چکے ہیں، بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرنے والی ہے. یعنی اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو پیچھے رکنے پر مجھے گناہ ہوگا، تو مجھے گناہگار نہ کیجئے، آپ مجھے یہ کام کہہ کے گناہگار نہ کریں. ایک نے کہا کہ وہاں رومی عورتیں ہوں گی تو ان کو دیکھ کے میں صبر نہیں کر سکتا، تو فتنہ ہے میرے لیے، بہتر ہے میں نہ جاؤں. اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی کہے کہ میں مسجد نماز اس لیے نہیں پڑھنے جاتا کیونکہ کچھ عورتیں بھی آج کل مسجد چلی جاتی ہیں تو وہ میرے لیے فتنے کا باعث ہے. اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا بچاؤ پہلے ہی کر لیا تھا، اور یہ اتراتے ہوئے واپس لوٹ جاتے ہیں. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، اور اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، پھر وہی ہمارا مولا ہے اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. بڑا ہی حوصلہ دینے والی آیت ہے یہ. یعنی جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کی طرف سے مقدر ہر صورت میں ہو کر رہنا ہے، جو مقدر میں وہ ہو کے رہے گا، جو مصیبت یا بھلائی ہمیں پہنچتی ہے تقدیر کا حصہ ہے، تو انسان کے لیے تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو تکلیف بھی اسی کے اذن سے آتی ہے. اور کتنی سچی ہے یہ بات کہ جس نے قضاء و قدر میں اللہ کے راز کو پا لیا اس پر مصیبتیں آسان ہو گئیں. کہہ دیجئے تم ہمارے بارے میں جس کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. یعنی یا کامیابی یا شہادت، دونوں میں سے جو بھی ہمیں حاصل ہو وہ ہمارے لیے خیر ہی خیر کا باعث ہے. لیکن تمہارے لیے یا تو تم قتل ہوگے یا قیدی ہو جاؤ گے یا پھر آخرت کا عذاب، تو یہ سب پر اللہ قادر ہے. کہہ دیجئے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا کیونکہ تم ہو ہی نافرمان لوگ. تو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی بعض نافرمانیاں، گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیلیٹ بٹن کی طرح ہوتے ہیں، جو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. نیک اعمال کی قبولیت کی اول شرط کیا ہے؟ ایمان. اور منافقین میں ایمان ہی تو نہیں تھا، اور ان کے صدقات قبول ہونے میں یہی بات مانے ہوئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور یہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر اس حال میں کہ یہ سست ہوتے ہیں، اور یہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ یہ ناپسند کرنے والے ہیں. یعنی یہ دونوں کام ان کے اوپر بڑے بھاری ہیں. یعنی ایک ان کا فسق، کفر، نافرمانیاں، دوسرا کاہلی سے نماز پڑھنا، تیسرا کراہت سے خرچ کرنا. یعنی ان کے صدقات کے عدم قبولیت کے یہ تین اسباب ہیں. نماز جیسا افضل اور بہترین عمل، اس میں ٹائم پر نہیں جاتے، اس میں خوشی سے شریک نہیں ہوتے کیونکہ دکھاوا جو کرنا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں نماز میں یہ 6 صفات نفاق کی علامت ہے. نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، نماز کو ادا کرتے ہوئے لوگوں کے لیے دکھلاوا کرنا، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، اور جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، اور اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا، اور با جماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا. یہ سب ٹریٹس منافقوں میں تھے، اور منافقین کے لیے فجر اور عشاء کی نماز سب سے بھاری ہوتی ہے. بس ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ان کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں. یہ مومنوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے مال و دولت اور دنیاوی چمک دمک سے آپ دھوکے میں نہ پڑیں، کیونکہ انسان کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے نا، اگر یہ اللہ کے نافرمان ہے اور اللہ ان سے ناراض ہے تو ان کے پاس اتنا مال کیوں ہے، ان کی اولاد کیوں اتنی کامیاب ہے.
تو فرمایا کہ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، یہ حقیقی کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ یہ سب انہیں کیوں دیا ہے؟ یہ فراوانی کیوں دی ہے؟ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ نے انہیں صرف یہ ڈھیل اس لیے دے رکھی ہے کہ یہ دن رات مال جمع کرنے اور اولاد کی حفاظت کی فکر میں لگے رہیں، نہ انہیں دن کا چین نصیب ہو نہ رات کا آرام، یعنی یہ مال و دولت ان کے لیے عذاب کا ذریعہ ہے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ ان کو ایمان کی توفیق نہ ہو، کلمہ نصیب نہ ہو۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں اور اس ڈر کی وجہ سے بس اسلام کا اظہار کرتے رہتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ کوئی جائے پناہ یا کوئی غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پالیں تو سرپٹ دوڑتے ہوئے اس کی طرف بھاگ جائیں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پر الزام لگاتے ہیں، پھر اگر یہ ان میں سے کچھ دے دیے جائیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ ان میں سے کچھ نہ دیے جائیں تو یکدم ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی دنیاوی اغراض کی وجہ سے خوش یا ناخوش ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار اور درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے، اسے اگر دیا جائے تو راضی ہوتا ہے، اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، یعنی مال نہ ملے تو دین کا کام ہی چھوڑ دیتا ہے، ہلاک ہو جائے اور سرنگوں ہو جائے، جب اس کو کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا، اور کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا، اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات، یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے۔ صدقات تو دراصل فقراء اور مساکین اور ان کا انتظام کرنے پر مامور لوگوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنا مطلوب ہے، اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر کے لیے ہیں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ یہاں کچھ تو لوگوں کا ذکر کیا گیا جیسے فقراء، مساکین، زکوٰۃ کی مینجمنٹ کرنے والے، اور ایسے نان مسلمز کے جن کو اگر زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور پھر گردنیں چھڑانے میں، قیدیوں کو چھڑانے میں، اور پھر قرض داروں کے لیے کہ جو اتنے مقروض ہو جائیں اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کہ وہ سر نہ اٹھا سکیں، اور اسی طرح مسافروں کے لیے ایک ایسی شق ہے جس میں اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی انسان کے ہاتھ میں دیے جائیں، بیت المال میں جمع ہو سکتا ہے یہ مال، اور پھر اس کے بعد وہاں سے حسب ضرورت تقسیم ہو سکتا ہے۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کان کا کچا ہے، استغفر اللہ، کہہ دیجئے کان تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی حلیم تھے، عفو درگزر کرنے والے تھے، اور جو آپ کے پاس آتا، کوئی اپنی بات سنانا چاہتا، آپ اس کی سن لیتے تھے، اور منافقین کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ لوگ ہماری شکایت نہ کریں، جا کے ہماری اسلام دشمنی کی بات نہ بتائیں، تو وہ اللہ کے رسول پر ہی الزام لگانے لگے کہ یہ تو ہر ایک کی باتیں سن لیتے ہیں، تاکہ اپنا بچاؤ کر سکیں، اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکیں۔ یحلفون باللہ لیردوکم، یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ یہ تمہیں راضی کر دیں، حالانکہ اگر یہ ایمان والے ہیں تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ یہ اسے راضی رکھے۔ اور یہ بات ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں لوگوں کی رضا سے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے فکر کرنی چاہیے، اور اگر ہمیں لوگوں کو بھی خوش کرنا ہے تو اللہ کی خاطر خوش کرے، اس کا اجر بھی اللہ سے چاہیں۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یعنی وہاں تکلیف تو ہے ہی، بے عزتی بھی بہت بڑی ہے۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت نہ اتار دی جائے جو انہیں ان کے دلوں کی باتیں بتا دے۔ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، بے شک اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ اور یہ منافقین کے بارے میں تو ہے ہی، لیکن ایک عام زندگی کا بھی اصول یاد رکھیں کہ جس چیز کا آپ کو خوف آنے لگے نا، اس کو توکل سے کاؤنٹر کریں، یعنی مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ میرا مددگار ہے، میرا اللہ میرا کام کرے گا،
میرا اللہ میرے لیے آسانی کرے گا. توکل توکل، کیونکہ کہا جاتا ہے اور اس پر ریسرچز بھی ہو رہی ہیں کہ جس چیز سے بعض اوقات ہم ڈرتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں بھی ہوتی، تو بعض اوقات وہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے سوچ سوچ کے وہ ہو بھی جاتی ہے. کیونکہ وہ ایک لا آف اٹریکشن آپ نے پڑھا ہوگا کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں ان کی طرف ایک اٹریکشن ہو جاتی ہے اور ان چیزوں کی بھی ہو جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب کتے کے پاس سے گزرے تو ڈرے نہ، کیونکہ اس کی سینسز اتنی تیز ہیں کہ وہ ہمارے ڈر کو بھی محسوس کر لیتا ہے اور پھر ہماری کمزوری سمجھتے ہوئے وہ اٹیک بھی کر سکتا ہے. تو اپنے اوپر کنٹرول رکھے، بھاگے نہیں. اسی طرح بھینس کو دیکھ کے کبھی نہیں بھاگے، کیونکہ وہ پیچھے بھاگ پڑتی ہے. کچھ جانور ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ بھاگیں تو وہ آپ کو گرا دیں گے. وہ کیوں ایسا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں آپ ان پہ اٹیک کرنے لگے ہیں، تو وہ اپنے دفاع میں. اسی طرح جیسے سانپ ہے تو اس کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اسے مارنے لگے ہیں تو وہ فوراً اٹیک کرتا ہے. اور یہ باقی جانوروں کا حال بھی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بس اللہ سے ڈر کے غلط کام کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی دلوں کے رازوں سے واقف ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ ضرور کہیں گے ہم تو بس گپ شپ اور دل لگی کر رہے تھے. یعنی جب آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے اور آپ تحقیق کرنا چاہتے تو یہ بس ٹال مٹول کر دیتے. کہہ دیجئے کیا اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے تم مذاق کر رہے تھے؟ یعنی منافقین کی حقیقت کھل جاتی تو اس پر وہ بہانے بنانے لگتے. لیکن یہ ہم سب کو بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی مجلس میں کوئی دین کی بات کر کے ہنسے یا دین والے پہ ہنسے تو ہم نے سنجیدگی اختیار کرنی ہے، کیونکہ اللہ، اس کا رسول اور اس کے دین کے احکامات ہنسی مذاق کے لیے نہیں ہے. لا تعتذروا، تم عذر پیش نہ کرو، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا. اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو ہم دوسرے گروہ کو اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ یہ ہیں ہی مجرم لوگ. یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ دین کی باتوں کا مذاق اڑانے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے. قد کفرتم، یہ مذاق اڑا کے تم نے کیا کیا؟ کفر کیا. اور یہ خوشخبری بھی مل رہی ہے کہ جس نے نفاق سے توبہ کر لی اور پھر آئندہ زندگی مخلص ہو کر بسر کی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. تو توبہ کی ترغیب دی جا رہی. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں. وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں. یاد رکھیے کسی کو بھی نیکی کے کام سے روکنا نفاق کی علامت ہے. اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، خیر کے راستے میں کبھی خرچ نہیں کریں گے. یہ اللہ کو بھول گئے تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا. بے شک منافق ہی دراصل نافرمان ہیں. ان المنافقین هم الفاسقون، فاسق ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، اس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ آگ انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. تم بھی پہلے لوگوں کی مانند ہو جو قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا. پھر تم نے بھی اپنے دنیا کے حصے سے فائدہ اٹھایا جیسے ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا جو تم سے پہلے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح بحث کی جیسے انہوں نے بحثیں کی. یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. پہلے منافقین کا ذکر غائب کے صیغے میں تھا، اب تنبیہ کے لیے حاضر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، براہ راست ان سے خطاب کیا جا رہا ہے. اب منافقین کی پچھلے گمراہ لوگوں سے کیا مشابہت ہے؟ دو طرح سے. ایک، دنیا میں انہوں نے اپنے تقدیر میں لکھے ہوئے حصے کا فائدہ اٹھایا تو تم نے بھی انہی کی طرح اپنے نصیب سے فائدہ اٹھایا. انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا تو تم نے بھی یہی کام کیا. اب آخرت میں ان کے اعمال بھی ضائع ہوئے، خائب و خاسر ہوئے، تو اب تمہارے بھی ایسے ہی ہوں گے. توبہ کر لو تو اور بات ہے. کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے آئے تھے، قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والوں کی، اور ان بستیوں کی جو الٹا دی گئیں؟ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں.
وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ منافقین کے بعد اہل ایمان کے اچھے اوصاف کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کی اچھی عادتیں کیا ہیں کہ وہ سب ایک دوسرے کے اولیاء یعنی دوست، محبت کرنے والے، مدد کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں۔ یہ مومن کی تعریف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان ہو نہیں سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہو۔ یہ کرائیٹیریا دے دیا گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، مومنوں کی مثال آپس کی محبت، ایک دوسرے پر رحم اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے، جس کے اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو بقیہ سارے اعضاء بخار اور بے چینی کی صورت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں سب مومنوں کو ایک عمارت کی طرح قرار دیا گیا جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے، سہارا دیتی ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ گھروں کا وعدہ بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی تو عظیم الشان کامیابی ہے۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ اصل میں منافقین کے ساتھ اب تک بہت حسن سلوک ہو رہا تھا، لیکن اس سے ان کی سرکشی میں ہی اضافہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے پر طویل مدت تک ان سے نرمی برتتے رہے، ان کی سازشوں کو اگنور کرتے رہے، لیکن اس حسن سلوک کی وجہ سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی کہ کوئی نقصان نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ ان کے ساتھ نرمی کریں تو اور سر چڑھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ نرمی کریں تو وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو آخر میں اب منافقین پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو سورۃ توبہ قرآن مجید کے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور آخری حکم کیا ہے کہ اب نرمی اور درگزر کی بجائے ان پہ سختی کی جائے۔ آپ اب تک جو نرمی اور چشم پوشی سے کام لے رہے تھے، اب ان کے قصور پر ان کو پکڑا جائے۔ یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ یقینی طور پر انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا، اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کیا اور اس کام کا ارادہ کیا جو یہ پورا نہ کر سکے، اور انہوں نے صرف اس بات کا انتقام لیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا ہے۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ منافقین اپنی نجی مجلسوں میں کفریہ باتیں کرتے تھے، لیکن جب پردہ چاک ہو جاتا، راز فاش ہو جاتا، تو آ کر جھوٹی قسمیں کھا کے مکر جاتے تھے، اور جب گواہیوں سے بات ثابت ہو جاتی کہ نہیں واقعی انہوں نے غلط بات کہی ہے، تو بہانہ بنا لیتے کہ ہم تو ایسے ہنسی مذاق کر رہے تھے، وی آر جسٹ کڈنگ، لافنگ، ہم تو مذاق کر رہے تھے اور آپ سیریس ہو گئے۔ یہ بات عام طور پہ لوگ کرتے ہیں نا، جب کوئی آپ کے مذاق کو مائنڈ کرے، کہتے ہیں کہ تم تو ایسے سیریس ہو جاتے ہو، اور پھر یہ کہ قسمیں کھانے لگتے، قسموں کو ڈھال بنا لیتے۔ تو یہ ان کا طرز عمل تھا۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ اگر ہمارے پاس اتنا مال آ جائے تو پھر ہم اتنا تو ضروری اللہ کے راستے میں دے دیں گے، اور جب وہ مال آ جاتا ہے تو پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، پھر ہم اس میں کم کر دیتے ہیں یا ختم ہی کر دیتے ہیں اپنے پروگرام کو۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا تو یہ اس کے ساتھ بخل کرنے لگے اور منہ موڑ گئے، اور یہ تھے ہی اعراض کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ والوں کا حال کچھ اچھا نہیں تھا۔ مدینہ ان دنوں یثرب کہلاتا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ شہر پورے عرب کا مرکز بن گیا، سینٹرل پلیس، اور ان کی تجارت کا دائرہ بھی وسیع ہو گیا، اور جنگوں کی وجہ سے مال غنیمت بھی بہت آیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ مالدار ہو گئے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنے احسان فراموش ہیں کہ اللہ اور رسول جن کی بدولت انہیں یہ خوشحالی نصیب ہوئی، انہی کے خلاف بگڑ کر یہ اپنے دلوں کا فساد ظاہر کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر تو نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم صدقہ بھی ضرور کریں گے اور نیک بھی بن جائیں گے،
لیکن اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا، اس نے مال و دولت سے نواز دیا، تو انہوں نے اس مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو ترقی دینے کے لیے خرچ کرنے کی بجائے بخل کر لیا اور اللہ اور اس کے رسول سے ہی منہ موڑ لیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے پھر قیامت کے دن تک ان کے اندر نفاق ڈال دیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، تو اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق جما کر انہیں اس دن تک سزا دے دی جب وہ اس سے ملاقات کریں گے، کیونکہ انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اور اس لیے بھی کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے نا انسان کو کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کے حال کو بھی جانتا ہے، تو انسان سب سے پہلے تو اسے صاف کرنے کی فکر کرے۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی گیسٹ آ رہا ہو آپ کے گھر میں اور آپ کا سب کچھ بکھرا پڑا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیوں صفائی کرتے ہیں؟ پڑا رہے، کیا ہو جائے گا؟ امیج خراب ہو جائے گا نا، اس لیے جلدی جلدی ہر چیز ٹھکانے کر دیتے، صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ وہ تو انسان ہے جو آ رہے ہیں، وہ اگر امیج خراب بھی لے جائے تو آپ کا کیا بگڑے گا؟ لیکن یہاں تو اللہ ہے جو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، تو جو چیز اللہ دیکھتا ہے اس کو صاف کرنے کی فکر نہیں، اور جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو بس خوب صاف کر رہے ہیں۔ لوگوں کی خاطر جیتے ہیں نا، اللہ کی خاطر نہیں۔ وہ لوگ جو خوش دلی سے صدقات دینے والے اہل ایمان پر تانا زنی کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ متطوعین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فرض زکوٰۃ کے علاوہ مزید مال خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں، یہ ہیں متطوعین۔ طوعاً وکرہاً ہوتا ہے نا، تو طوعاً دل کی خوشی سے خرچ کرنا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں سوائے اپنی محنت کے کمائے ہوئے کے۔ الا جہدہم، یعنی جہد کا معنی محنت اور مشقت ہے، یعنی وہ لوگ جو مالدار نہیں لیکن محنت مشقت کر کے کمایا ہوا تھوڑا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو غزوہ تبوک میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں پھر کیا ہوا؟ منافقین نے باتیں کی، کیونکہ کچھ مسلمانوں نے بہت تھوڑا خرچ کیا تھا۔ جو مخلص مسلمان لے کر آتے اگر زیادہ لاتا تو کہتا ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے لایا، کم لاتے تو کہتا اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی اللہ کا کام چل جائے گا۔ دونوں صورتوں مذاق اڑاتے، کسی سے بھی راضی نہیں تھے۔ یہی موقع تھا کہ جب حضرت عمر اپنے گھر کا نصف سامان، حضرت ابوبکر سارا سامان لے کر آئے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر معاملہ کیا ہو؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ کے رسول سے پیچھے رہنے والے منافق اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہو گئے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ اللہ کے رسول سے پیچھے رہنے والے منافق اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہو گئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور کہنے لگے گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ سمجھتے ہوتے۔ یعنی موسم کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے، آج بہت سردی تھی، آج سنو تھی، آج گرمی تھی، آج نہیں، جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے۔ تو یہ ان منافقین کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، اس لیے یہاں ان کے لیے مخلفون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی پیچھے چھوڑ دیے گئے، اللہ نے توفیق نہیں دی، یعنی وہ خوش نہ ہو پیچھے رہ کے، اللہ ہی نہیں چاہتا کہ تم نکلو، جو بیکار چیز ہوتی ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس چاہیے کہ یہ ہنسیں تھوڑا اور روئیں زیادہ اپنی ان حرکتوں پر، اس کمائی کے بدلے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہکہا لگا کے نہیں ہنستے تھے، اگر ہنسی آپ پر بہت غالب آ جائے، ٹو مچ ہو جائے، تو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا بیکار لوگوں کا کام ہے، غافل لوگوں کا کام ہے، اور زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ مت ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقین میں سے ایک گروہ کی طرف واپس لوٹا لائے، پھر یہ آپ سے جنگ کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کریں، یعنی آئندہ، تو صاف کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے،
اور تم ہرگز میرے ساتھ مل کر دشمن سے جنگ نہیں کرو گے، کیونکہ تم پہلی بار بیٹھ رہنے پہ راضی ہو گئے تھے، تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ نیکی کا موقع آئے اور انسان اس پہ قادر ہوتے ہوئے بھی اس کو نہ کرے تو پھر آئندہ سے توفیق چھن جاتی ہے۔ نیکی کی توفیق ملنے کا شکر ادا کرنا چاہیے، کوئی نیکی ہونا تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور دل سے کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا، مجھے توفیق دی، میرے دل میں خیال ڈالا، مجھے ہمت دی، مجھے ریسورسز دیے، مجھے جسم و جان کی توانائی عطا کی کہ میں یہ کام کر سکوں، تو اس پر اللہ کی شکر گزار ہوں، نہ کہ کر کے احسان جتانا شروع کر دے انسان اور اس نیکی کو ضائع کر دے۔ تو ان لوگوں کا حال یہی تھا، انہوں نے چونکہ پہلے انکار کر دیا ساتھ جانے سے، لہٰذا آئندہ کے لیے ان کا راستہ بند کر دیا کہ اب تم نہیں جا سکتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ کبھی بھی اس کا جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جب فوت ہوا تو اس کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ مجھے اپنی قمیص دے دیجیے کہ میں اسے کفن دوں، آپ اس پر جنازہ بھی پڑھ دیں، اس کے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ کہ سارا باپ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص دی اور فرمایا کہ مجھے اطلاع دینا، میں اس کا جنازہ پڑھ دوں گا۔ جب آپ نے جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر نے آپ کو کہا اللہ نے آپ کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے دو میں سے ایک اختیار ہے، استغفر لہم ولا تستغفر لہم، چاہیے تو آپ ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہیں، یعنی کہ میں دوسری آپشن لے رہا ہوں کہ میں استغفار کروں گا۔ سو آپ نے اس کا جنازہ پڑھا تو یہ آیت اتری کہ آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا، کیونکہ حضرت حذیفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ حضرت عمر جو تھے وہ حضرت حذیفہ کو دیکھتے تھے کہ جس جنازے میں نہیں ہے وہ بھی اس میں سے نکل جاتے تھے، ان کو پتا ہے کہ یہ منافق ہے یا نہیں، کیونکہ منافقین کے لیے جتنی مرضی استغفار کی جائے، توبہ کی دعائیں کی جائیں، فائدہ نہیں دیتی۔ جو شخص خود اپنی زندگی میں نماز نہ پڑھے تو بعد کے لوگ اس کے لیے صدقہ خیرات کریں کہ اس کی نمازوں کا کفارہ ہے، تو وہ کیسے کام دے گا؟ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں انہی کے ذریعے دنیا میں بھی عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ استغفر اللہ، یعنی مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی رونق ہے، زینت ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ تو اگر مال اور اولاد انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو استغفار کی کثرت کر دیں، آیت کریمہ زیادہ پڑھیں کہ ہو سکتا ہے میری کسی کمزوری، کوتاہی اور گناہ کی وجہ سے یہ چیز میرے سامنے آ رہی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی استغفار کی وجہ سے انشاءاللہ مشکل آسان کر دیں گے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے اللہ تو سب کو معاف کر دے۔ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے صاحب استطاعت آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی رہیں۔ وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھ رہنے پہ راضی ہو گئے اور ان کے دلوں پر ان کے نفاق کی وجہ سے مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ کچھ نہیں سمجھ پاتے۔ لیکن رسول اور جو لوگ اس پر ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہاں منافقین کے برعکس اہل ایمان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا حال منافقین کی طرح نہیں ہے، نہ ان جیسی بزدلی ہے، نہ جہاد سے گریز ہے، نہ مال اور جان کی قربانی میں کوئی بخل ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول سے کفر ہے، نہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کر کے اپنی آخری کوشش لگا دیتے ہیں اور ہر حال میں اطاعت کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے تمام بھلائیاں ہیں، یعنی دنیا کی فتوحات اور غنائم اور آخرت کے سب سے بلند درجے ان کے لیے ہیں۔ لیکن رسول اور جو لوگ اس پر ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی منافقین کے برعکس اہل ایمان کا حال کیا ہے کہ وہ بزدلی نہیں کرتے، جہاد سے گریز نہیں کرتے، جان و مال کی قربانی میں بخل نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول سے کفر یا نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کر کے اپنی آخری کوشش بھی لگا دیتے ہیں، ہر حال میں اطاعت کرتے ہیں۔ انہی کے لیے تمام بھلائیاں ہیں، دنیا میں بھی فتوحات اور غنائم اور آخرت کے سب سے بلند درجے۔
اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اور بدویوں میں سے بھی عذر تلاشنے والے آ گئے کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا بیٹھے رہے، اور ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان قریب انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہاں مدینہ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے مدینہ کے اندر رہنے والے منافقوں کا حال تھا، ابھی باہر رہنے والوں کا۔ ان میں بھی دونوں قسم کے لوگ تھے۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کمزور لوگوں اور بیماروں پر اور ان لوگوں پر جو خرچ کرنے کی کوئی چیز نہیں پاتے، پیچھے رہنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کریں۔ نیکی کرنے والوں پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر تھے، غزوہ تبوک کی تھا۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں، ان کو صرف عذر نے روک رکھا، ورنہ ان کی نیت تھی پوری آنے کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص نیت کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اجر میں انسان برابر کا شریک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور جو عمرے کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے بھی قیامت کے دن تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا، اور جو شخص جہاد کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا۔ پھر فرمایا اور ان لوگوں پر بھی کوئی مواخذہ نہیں جو آپ کے پاس اس لیے آئے کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں۔ آپ نے کہا کہ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ اس حال میں پلٹے کہ ان کی آنکھیں رنج و غم کی وجہ سے آنسو بہا رہی تھی کہ وہ کچھ نہیں پاتے جو وہ خرچ کر سکیں۔ یہاں کچھ مخلص مسلمانوں کے ایک گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں نہیں تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں لینے کے لیے آئے تھے، تو آپ نے فرمایا میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ وہ رونے لگ گئے۔ مرد کم ہی روتے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہ رہے تھے اور نہیں نکل پائے تو رونے لگے، ایسے روئے گویا آنکھیں پانی کے چشمے بن گئی ہوں جس سے آنسوں کی نالیاں رواں ہو گئی ہوں، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی خرچ کرنے کے لیے نہیں کہ ہم جہاد میں شریک ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی گناہ سے بری قرار دیا کیونکہ وہ ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں حالانکہ یہ دولت مند ہے، یہ اس پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ ہو جائیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بس وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔